ایک دفعہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک اعرابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کے کلمہ پڑھ کے حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دین اسلام کے بنیادی اور چیدہ احکامات بتائے۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بوڑھے اعرابی سے پوچھا، اے اعرابی کیا تیرے پاس کچھ مال و دولت ہے؟ تو وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے کہ قبیلہ بنو سلیم کے 3000 آدمیوں میں سے سب سے زیادہ غریب ترین انسان میں ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے صحابہ سے کہا، تم میں سے کون شخص ہے جو اس اعرابی کی، اس بوڑھے مسلمان کی مدد کرے گا؟ تو حضور کے صحابی حضرت سعد بن عبادہ اٹھتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میرے پاس ایک اونٹنی ہے، میں رائے خدا میں یہ اونٹنی اس بوڑھے صحابی کو عطا کرتا ہوں۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بوڑھے اعرابی کے سر کی طرف دیکھا اور کہا، کون ہے شخص جو اس بوڑھے اعرابی کا سر ڈانپتے؟ حضرت علی اٹھتے ہیں اور اپنا امامہ پاک اتارتے ہیں اور اتار کے اس بوڑھے اعرابی کے سر کے اوپر رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں، اللہ کے نبی، یہ میرا امامہ تھا، اس بوڑھے مسلمان کو، اعرابی کو میں عطا کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس کی خوراک کا انتظام کون کرے گا؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نگاہیں، یہ ادائیں دیکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی، سلیمان اس بوڑھے اعرابی کی، اس بوڑھے مسلمان کی جو بھوک ہے اس کو ختم کرنے کا اہتمام کرے گا۔ حضرت سلیمان نکلتے ہیں باہر اور جا کے کچھ گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں اور کچھ کھانے وغیرہ کا سوال کرتے ہیں، لیکن شومی قسمت کہ اس روز حضور کے گھر میں اور کسی بھی گھر میں کھانے پینے کی کوئی بھی چیز میسر نہیں تھی، یہاں تک کہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کا دروازہ جب کھٹکھٹاتے ہیں، حضرت فاطمہ پوچھتی ہیں، کون ہے؟ تو حضرت سلیمان عرض کرتے ہیں، رسول اللہ کا غلام سلیمان ہوں، اور وہ ساری روداد، وہ سارا قصہ سنا کے حضرت سلیمان فارسی سیدہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اگر کھانے کے لیے کچھ گھر میں ہے تو آپ عنایت فرمائیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سلیمان، رب کعبہ کی قسم، آج تیسرا دن ہے، گھر میں فاقہ ہے، دونوں بچے بھی بھوکے سوئے ہیں، لیکن جس نے مصطفیٰ کریم کے گھر میں آ کے سوال کر دیا، کبھی اس در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ حضرت فاطمہ اپنی چادر اتارتی ہیں اور اتار کے حضرت سلیمان فارسی کو دیتی ہیں اور کہتی ہیں، سلیمان جاؤ اور جا کے شمون جو یہودی ہے، جو مدینے کا بڑا امیر ترین شخص ہے، اس کو کہو کہ بنت محمد یہ اپنی چادر تمہیں دیتی ہیں اور اس کے بدلے میں یہ درخواست کرتی ہیں کہ اس غریب اعرابی کو کچھ جنس وغیرہ دے دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعرابی کو لے کے جب اس یہودی کے دروازے پہ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، سارا واقعہ بیان کرتے ہیں، تو یہودی کہتا ہے، ارے یہی تو وہ پاکان امت ہیں، یہی تو وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے بارے میں تورات میں لکھا ہے۔ وہ نہ صرف جنس دے دیتا ہے، وہ نہ صرف بی بی فاطمہ الزہرا کی چادر واپس کر دیتا ہے، بلکہ اس کے اوپر اس واقعے کا اتنا گہرا اثر ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے، جاؤ اور جا کے فاطمہ کے بابا کو یہ پیغام سنا دو کہ شمعون اب یہودی نہیں رہا بلکہ کلمہ پڑھ کے حلقہ بگوش اسلام ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان لاتے ہیں وہ جو جنس اس یہودی کے پاس سے جو اب مسلمان ہو گیا تھا، حضرت فاطمہ الزہرا کو دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ اس کو چکی میں پیستی ہیں، پیس کے اس کی روٹیاں تیار کرتی ہیں، حضرت سلیمان کو دیتی ہیں۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں، بی بی اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ رکھ لیں، اپنے لیے بھی کچھ رکھ لیں۔ تو حضرت فاطمہ مسکرا کے کہتی ہیں، سلیمان جو چیز میں نے اللہ کے نام پہ دے دی اس میں سے اب میں کچھ نہیں رکھ سکتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان وہ روٹی لے کے آتے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، رسول اللہ کھانا کھلاتے ہیں اس اعرابی کو۔ تو حضور پاک سارا ماجرا پوچھتے ہیں تو حضرت سلیمان وہ سارا واقعہ بیان کر دیتے ہیں
جب کھانا کھانے کے بعد مسجد نبوی سے مجلس برخاست ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ الزہرا کے گھر میں تشریف لاتے ہیں تو حضور اپنا دست شفقت بی بی فاطمہ کے سر انور کے اوپر پھیرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، الہی فاطمہ تیری کنیز ہے، الہی میری فاطمہ سے راضی ہو جا۔ اور مسجد نبوی کے ممبر کے اوپر بیٹھ کے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے اس کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں ان الفاظ کے ساتھ خراج عقیدت پیش کیا: مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، تسلیم و رضا کی کھیتی کا حاصل بطول ہیں، مادراں را اسوہ کامل بطول، اور ماؤں کے لیے ایک کامل نمونہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پاک ہے۔ باہ محتاج دلش آنگو نہ سوخت، با یہود چادر خدرا فروخت، ایک محتاج کی ایسی دل سوزی فرمائی کہ آپ کی جو چادر مبارک تھی وہ آپ نے اپنی یہودی کے اوپر بیچ دی تاکہ محتاج ان کے در سے خالی نہ لوٹے۔ ادب پروردہ صبر و رضا، آسیہ گرداں و لب قرآن سرا، وہ صبر و رضا کی ادب پروردہ جو ہاتھوں سے تو چکی چلاتی تھیں لیکن ان کے لبوں کے اوپر قرآن کے نغمے جاری ہوا کرتے تھے۔ گریہ ہائے او زبانی بے نیاز، گور افشاندے بدامان نماز، راتوں کو آپ سرانے سے بے نیاز ہو جایا کرتی تھیں، ساری رات کھڑے ہو کے اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتی تھیں، روتی تھیں اور نماز کے دامن پر اشکوں کے موتی بکھیرا کرتی تھیں۔ اور اقبال نے آج کی دختران کو یہ پیغام دیا: بطول باش و پنہاں شو ازیں عصر کے در آغوش شبیر بگیری، فرماتے ہیں تو بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح بن جائے آج کی عورت، اور زمانے کی نگاہوں سے چھپ کر رہے تاکہ تیری آغوش میں بھی شبیر جیسی ہستی کھیلے، کیونکہ جب تیرا کردار بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح ہو جائے گا تو اللہ تجھے بھی ایسی اولاد عطا کرے گے جو دین میں بھی، جو دنیا میں بھی، جو آخرت میں بھی تیرے نام کو بلند کریں گے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بارگاہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں ان الفاظ کے ساتھ خراج عقیدت پیش کیا: اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، حجلار عفت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہ و مہر نے، اس ردائے نزات پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ ہمیں ان کے اسوہ کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام دختران اسلام کو ان کو صحیح معنوں میں اپنا آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔